ایک ظالم شخص نے لوگوں کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت لگا دیا۔ یہ درخت جس قدر بڑھتا گیا، مخلوق کے پاؤں اس کے کانٹوں کے زخم سے خون آلود ہونے لگے۔ لوگوں نے اس شخص کو برا بھلا کہا، ملامت کی کہ یہ تم نے کیا حرکت کی، لیکن اس شخص پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، سوائے اس کے کہ وہ وعدہ کر لیا کرتا کہ کل میں اس درخت کو اکھاڑ دوں گا۔ کبھی بھی اپنے وعدے پر پورا نہ اترا، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ درخت بھی بڑا ہوتا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ درخت انتہائی مضبوط ہو گیا، اور اس قدر جڑیں گہرائی میں چلی گئیں کہ اب اس کا اکھاڑنا مشکل ہو گیا، اور یہ شخص بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہونے اور درخت کی جڑیں مزید مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ شخص اس درخت کے اکھاڑنے سے عاجز آ گیا۔ اب یہ شخص چاہتے ہوئے بھی اس درخت کو نہیں اکھاڑ سکتا تھا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح ہماری بری عادتیں اور گناہ کے خصائل ہیں کہ ان کی اصلاح میں جس قدر دیر کی جائے ان کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ گناہوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ پھر نفس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ کانٹے دار درخت جوان ہوتا گیا اور اس کا اکھاڑنے والا بوڑھا اور کمزور ہوتا گیا، آخرکار وہ شخص اپنے بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے اس کے اکھاڑنے سے عاجز آ گیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ہمارے گناہوں کی جڑیں بہت مضبوط ہو جائیں گی اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے، اور آخرکار پھر ان گناہوں کو اور بری عادتوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شروع سے ہی ہم بری عادتوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ آخرکار ہم بے بس ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔